کون تھے صلاح الدین ایوبی؟ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ سے چھینا تھا، لیکن پھر بھی عیسائی کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ تو دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی پیدائش 1138 میں ہوئی تھی۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا تھا۔ آپ کی سپہ سالاری میں آپ کی فوجوں نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، لیکن سب سے بڑی بات وہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو مسلمان بہت زیادہ عزت اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام میں کعبہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیے جانے والی عمارت یعنی بیت المقدس کو ظالم عیسائیوں کے ہاتھ سے چھین کر فتح کر لیا تھا اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ مقام وراثت میں نہیں ملا اور نہ ہی پھولوں کے بستروں پر لیٹ کر ملا، بلکہ انہوں نے اس کے لیے بہت محنت اور قربانیاں دی ہیں۔ تو دوستو، جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھینا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ ویسے تو بیت المقدس کی کہانی بہت پرانی ہے۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے بھی زیادہ بیت المقدس مسلمانوں ہی کے پاس رہا تھا، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹنے لگے اور مسلمان طاقت کے اعتبار سے بہت کمزور پڑ گئے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سیوب سلطنت کہلاتی تھی وہ بہت زیادہ کمزور پڑ گئی، اور آہستہ آہستہ فلسطین اور سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار 1999 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا، اور ظالم عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھیننے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی۔ صرف ایک ہی دن میں 70,000 مسلمانوں کا قتل کر دیا گیا۔ یروشلم کی پوری زمین پر صرف مسلمانوں کی لاشیں اور خون ہی نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر بھی ترس نہ کھایا گیا اور ان کو بھی بڑی ہی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا تو دنیا بھر کے تمام اسلامی ملکوں میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی مقدس اور اہمیت کی جگہ ہے۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور پہلے یہی اسلام کا پہلا قبلہ تھا، یعنی ہمارے نبی نے اور صحابہ کرام نے 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اسی لیے جب بیت المقدس پر ظالم عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں میں کوہرام مچ گیا، اور سب نے ہی بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی اور سبوں کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے یودھا کی جس کا نام نور الدین زنگی تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا تھا کہ انہیں ہر حال میں بیت المقدس کو فتح کرانا ہے، اور انہوں نے ایک ممبر بنوایا تھا کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کر لیں گے تو یہ ممبر اس مسجد میں نصب کرائیں گے۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی شامل ہو گیا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ آہستہ آہستہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور مہارت کی وجہ سے فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی، اور ان کی جگہ کوئی بھی ایسا قابل شخص نہیں تھا جس کو نور الدین زنگی کی جگہ پر بیٹھا دیا جائے۔ سب کی نگاہ صرف ایک ہی انسان پر تھی، کیونکہ نور الدین زنگی کے بعد یہی ایسے شخص تھے جو ان کے تخت کو سنبھال لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے متفق ہو کر صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی کی پوری سلطنت سونپ دی۔ صلاح الدین ایوبی نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ جب ان کو تخت پر بٹھایا گیا تو ان کی عمر صرف 21-22 سال کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت ہوگی کہ لوگوں نے اتنی کم عمر میں ہی ان کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ نازک تھے، مصر میں بہت زیادہ کرپشن تھا، اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے پہلے تو کئی سال ان پریشانیوں کو دور کیا، اور جب صلاح الدین ایوبی کی سلطنت مصر میں مضبوط اور پاورفل ہو گئی تو انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا،
हुआ ये कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी पूरी फ़ौज को लेकर मिस्र निकल पड़े। फिर हित्तीन के मैदान में ईसाई और सलाहुद्दीन की फ़ौजें आमने सामने हुईं। जंग बहुत ख़तरनाक चल रही थी और ख़ुद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फ़ौज के साथ दुश्मनों से लड़ रहे थे। धीरे धीरे ईसाइयों का सफाया होता जा रहा था और मुसलमान अपने कदम बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ा रहे थे। हज़ारों दुश्मनों को कत्ल कर दिया गया और हज़ारों को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े की रफ्तार को तेज़ कर देते हैं और बैतुल मुक़द्दस पर अपना झंडा बुलंद कर देते हैं और उसी ही दिन वहाँ से मसीही हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। और जो मिंबर नूरुद्दीन ज़ंगी ने बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करने के लिए बनवाया था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मिंबर को अपने हाथों से उस जगह पर नस्ब कर दिया। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करते ही पूरी दुनिया में जितने भी ईसाई थे वो परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर इतनी कम तादाद वाली फ़ौज ने हमारी इतनी बड़ी तादाद वाली फ़ौज को हरा दिया। देखते ही देखते पूरी दुनिया की तमाम ईसाई हुकूमतें जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसी हुकूमतों ने मिलकर एक फ़ौज तैयार की। इंग्लैंड का राजा रिचर्ड और फ्रांस का राजा फ़िलिप अपनी फ़ौजों को लेकर फ़िलिस्तीन की तरफ निकल पड़े। ईसाइयों की फ़ौज की तादाद 6 लाख थी, हालांकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज की तादाद कुछ ही हज़ारों में थी। लेकिन फिर भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 3-4 साल तक ईसाइयों की फ़ौज का जम का मुकाबला किया और ईसाइयों की फ़ौज को अब लगने लगा कि अब हमारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह करके वापस अपने देश जाने का फ़ैसला कर लिया। और इसी तरह पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कितने पावरफुल इंसान हैं। एक पावरफुल और बहादुर इंसान होने के साथ साथ बहुत नेक इंसान भी थे और बहुत ज़्यादा सदका व खैरात किया करते थे और गरीबों को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतना सदका किया करते थे कि उनके पास कभी इतना पैसा ना हो सका कि वो हज के लिए ही जा सकें और अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कभी हज ही ना कर सके। इसी ही वजह से ईसाई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। इसी तरह की हिस्टोरी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।